بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأمته أجمعين وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمارے ہاں تبلیغ میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی، ہر دفعہ ایک ہی بات ہوتی ہے جی، اور آپ حضرات کے سامنے ہے کہ ہماری بات یہی 6 نمبروں کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک ہی بات کو بار بار ہم سنتے ہیں تاکہ اللہ کرے وہ بات دل میں اتر جائے اور اس کے مطابق ہماری زندگی آ جائے۔ آج اس کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہے، اللہ کرے وہ اس کے مطابق ہماری زندگی آ جائے۔ اللہ جل جلالہ ومن والہ کی ایک ذات ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس کے کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، وہ تنہا اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا کیا مطلب؟ نرادھار۔ اب نرادھار کا کیا مطلب؟ ایسی عظیم ذات جو کسی کی محتاج نہ ہو، اور اس کے علاوہ جتنا ہے نا وہ سب کے سب اس کا محتاج ہے۔ تو اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ الصمد، بے نیاز، اس کو کسی کی پرواہ، کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ میرے محترم بزرگوں، زمین و آسمان اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے، سارے انسان مل جائیں، ساری مخلوق مل جائے، اللہ کی قسم اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، ملک اللہ ہی کا ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں اس سے لے لیتے ہیں۔ عزت کا منبع اللہ کی ایک ذات ہے، عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے، نبیوں تک آتی ہے، پھر نبیوں کے واسطے سے مومنین تک آتی ہے، اور مومنین کے بعد عزت کسی کے لیے نہیں ہے، غیروں کے لیے اللہ نے عزت نہیں رکھی ہے۔ عزت کس کے لیے ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے اور مومنین کے لیے۔ تو میرے محترم بزرگوں، اور عزت کا منبع اللہ کی ایک ذات ہے، اللہ جسے چاہے گا اسے عزت دے گا۔ آپ دیکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عمومی زندگی دیکھی جائے نا، ہے جی، اسباب و وسائل والے، حکومت والے، مال و دولت والے، جن کے پاس اسباب و وسائل زیادہ تھے، ان میں جو معروف نبی ہیں نا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو عام طور پہ 3 کے نام آتے ہیں، 3-4 کے معروف جو ہیں، اور بھی ہوں گے لیکن ہمارے سامنے جو معروف آتے ہیں نا، وہ ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آتا ہے، ایک ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کا نام آتا ہے، ایک یوسف علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ باقی عام طور پر جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عمومی طور پر جو دنیا میں تشریف لائے نا، وہ سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عمومی طور پر اسباب سے خالی ہوتے تھے۔ خاص کر کے یہ جو اولو العزم نبی ہیں 5 ہیں، ہے جی، یہ 5 کے بارے میں آتا ہے۔ آپ ان کی زندگی کا اگر جائزہ لیں اور کبھی پڑھنے کا موقع ملے یا سننے کا موقع ملے علم سے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 5 کے 5 اولو العزم نبی دنیا میں ایسے گزرے جن کے پاس اسباب و وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ مثال کے طور پر ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے اونچے، تو آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کا مجاہدہ اختیاری تھا، آپ کو تو اس بات کا اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو ملکن نبیہ بن جائیں، آپ کو حکومت بھی ہو اور آپ بادشاہ بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، اور آپ چاہیں تو عبدن نبیہ بنیں، تو آپ نے عبدن نبیہ کو پسند فرمایا اور اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے ایک دن کھانے کا ملے تو میں تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن مجھے کھانے کو نہ ملے تو میں صبر کروں۔ اسی طریقے سے عیسیٰ ابن مریم کی زندگی کو آپ پڑھ لیجئے، بالکل اسباب و وسائل سے خالی۔ خود فرماتے ہیں میں اس حال میں صبح کرتا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، اور شام میں اس حال میں کرتا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن مجھ سے زیادہ دنیا میں غنی کوئی نہیں ہے جی۔ وہ فرماتے ہیں زمین میرا بستر ہے جی، اور جو ہے اپنے جو ہے نا یہ گھاس ہوتی ہے نا، کبھی اس پہ بھی گزارا کر لیتے تھے۔ کہتے ہیں ایک شخص کو دیکھا
کہ تکیے کے بغیر سو رہا ہے تو اپنا تکیہ بھی چھوڑ دیا. تو ایسی سادہ زندگی. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیے، اسباب و وسائل سے خالی. کیا بتایا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ بیٹی موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال ایک چوبے پہ صبر کیا. کتنے سال؟ 10 سال. دن میں اس کو پہن لیتے تھے، رات کو اس کو بچھا دیتے تھے. اور اسی طریقے سے نوح علیہ السلام 950 سال جی دین کی خاطر کیسی مشقتیں اٹھاتے رہے، پتھر کھاتے رہے. اور میرے محترم بزرگوں دوستوں، بات کرتے نوح علیہ السلام تو لوگ اپنی انگلیوں کو کان میں ڈال دیتے، یعنی بالکل بیزاری دکھاتے، اور اپنے کپڑے کو اپنے سر کے آگے ڈال دیتے، جو دوسری بیزاری کی نشانی ہے. وہ بات نہیں سنتے تھے. لیکن نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. شفیق اور ایک بزرگ فرماتے تھے کہ نوح علیہ السلام ساری زندگی روزانہ روزہ رکھتے تھے، ساری زندگی روزانہ روزہ رکھتے. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھ لیجئے. یہ سارے اولو العزم نبی ہیں، اونچے درجے کے بڑے بڑے نبیوں میں. تو وہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اپنی ذات و صفات کا یقین نصیب فرمائے. اللہ سب سے بڑا ہے. یہ اصل دولت ہے مسلمان کی. اس کے دل میں یہ بات ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے یا نہیں. آج ہمارا ہر چیز کو ساتھ لینے کی فکر میں ہوتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میرا اللہ بھی میرے ساتھ ہے یا نہیں. دیکھیے اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے نا، اللہ کی قسم ہمارے سارے کام بن جائیں. اور اگر اللہ کی ذات ہمارے ساتھ نہیں ہے نا تو ہمارا کوئی کام نہیں بنے گا. تو اللہ ہمیں توفیق دے. ہم اللہ سے ہونے کو دن میں کئی دفعہ کہیں. اب بڑے فرماتے ہیں کم سے کم 25 دفعہ کہیں. 25 آدمیوں سے بات کریں گے تو 25 دفعہ ہوگا. یہ نہیں کہ وہ ایک نشست میں 25 آدمی بیٹھے تھے، ہم نے ایک دفعہ کہہ دیا تو یہ 25 سے نہیں ہوا، یہ تو پھر ایک نشست میں ایک ہو گیا. اسی طریقے سے اللہ ہمیں توفیق دے دن میں کم سے کم آدمی 25 آدمیوں کو اللہ کی طرف بلائے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. جتنا ہم اللہ سے ہونے کو کہیں گے اور اللہ کی ذات و صفات اور اس کے احسانات کا ذکر کریں گے، اتنا انشاءاللہ یہ بات ہمارے دل میں اترتی جائے گی. آج تو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سے ہوتا ہے. یہ ہمارے بھائی مین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طوطے کے بول ہیں، اس کو اللہ دل کی حقیقت بنا دے. کیا بنا دے بھائی؟ دل کی حقیقت. ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے. کرتا دھرتا اللہ ہے، کرنے میں دھرنے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. عزت کا دینے والا اللہ ہے، ذلت کا دینے والا اللہ ہے، زندگی کا بنانے والا اللہ ہے، زندگی کا بگاڑنے والا اللہ ہے. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا بنا ہوا ہے. کیا ہے بھائی؟ بنا ہوا ہے. بنے ہوئے کو کیا کہتے ہیں؟ مخلوق ہے جی. اور بنانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ خالق. خالق اللہ کی ایک ذات ہے. اس کے علاوہ جتنا ہم کو نظر آ رہا ہے سب کا سب بنا ہوا ہے. چاند بھی بنا ہوا ہے، سورج بھی بنا ہوا ہے، 7 زمین بنے ہوئے ہیں، 7 آسمان بنے ہوئے ہیں، ہر چیز بنی ہوئی. بنانے والا ایک اللہ ہے. اور بنانے والا جو ہوتا ہے نا بہت بڑی ذات ہے. اللہ کی ذات ورا الورا ہے، کسی کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتے. اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں. اور ان کی ایک بڑی صفت کیا ہے؟ وہ ہر چیز پہ پوری قدرت رکھتے. وہ کسی اسباب و وسائل کے محتاج نہیں. مثال کے طور پہ اللہ کو کسی کو عزت دینی ہو نا تو اس کے لیے اللہ پاک اسباب و وسائل کے محتاج نہیں. کسی آدمی کو اگر اللہ کو ذلیل کرنا ہے نا تو وہ اسباب و وسائل کے محتاج نہیں. وہ گھر بیٹھے بندے کو ذلیل کر دیں گے اور وہ گھر بیٹھے بندے کو عزت دے دیں گے ہے جی. تو اللہ بڑی قدرت والا. نقشے بالکل الٹ ہیں اور اللہ پاک نتیجہ بالکل الٹ نکالتے ہیں. میرے محترم بزرگوں، مشرق کے نقشے ہیں اور نتیجہ مغرب کا نکلتا ہے. اللہ کی قدرت ہے، اس کی شان نرالی ہے. وہ جس کو چاہے عزت دے، وہ جس کو چاہے ذلیل کر دے، وہ جس کو چاہے اسباب و وسائل کے ساتھ عزت دے، وہ جس کو چاہے اسباب و وسائل کے بغیر عزت دے. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اپنی ذات و صفات کا یقین نصیب فرمائے. ایک تو یہ ہے نا کہ جیسا ہم اللہ کو سمجھتے ہیں، اور ایک یہ کہ اللہ جیسا اپنی ذات و صفات میں ایمان لایا اللہ پر، جیسا کہ وہ اپنی اعلی ذات میں ہے اور جیسا کہ وہ اپنی اعلی صفات میں. اللہ کی صفاتیں بہت اونچی اونچی ہیں
اور میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کی ذات ورا الورا ہے. تو لا الہ الا اللہ میں میرے محترم بزرگوں، لا الہ میرے محترم بزرگوں، اس میں ہر چیز کی نفی ہے جی. اسی طرح بعضوں نے لکھا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون ہے نا، اس میں ساری چیزوں کی نفی ہے جی. اور پھر لا الہ الا اللہ ہے نا، تو کہتے ہیں کہ سورہ اخلاص جو ہے نا وہ میرے محترم بزرگوں اثبات ہے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات. اسی لیے فجر کی نماز میں کہتے ہیں کہ پہلی جو 2 سنتیں ہوتی ہیں اس میں ایک رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی جاتی ہیں اور دوسری رکعت میں قل اللہ احد پڑھی جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ دن کا شروع ہے، اور اسی طریقے سے رات کا شروع مغرب کے بعد ہو جاتی ہے رات. تو اس کے بعد والی 2 سنتیں ہیں نا، اس کی بڑی قیمت ہے، اور اس میں بھی یہی 2 صورتیں عام طور پر پڑھی جاتی ہیں. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اپنی ذات و صفات کا یقین نصیب فرمائے، اور اللہ پاک کے غیر کا تاثر ہمارے دلوں سے نکل جائے. اللہ کرے بھائی ہمارا دل اللہ کے غیر سے خالی ہو جائے. مال کی محبت، چیزوں کی محبت، دیکھیے آج مال آتا ہے نا دل خوش ہوتا ہے، حالانکہ میرے محترم بزرگوں ایمان والے کا دل تو اللہ کی ذات سے تاثر لیتا ہے. مال آئے تو بھی اسے کوئی غم نہیں ہے، مال جائے تو بھی کوئی غم نہیں ہے. ایمان کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے. اسباب و وسائل ہوں تو بھی آدمی کو کوئی غم نہیں ہے، اور اسباب و وسائل نہ ہوں تو بھی کوئی غم نہیں. کتابوں میں ایک ایمان والی جوان عورت کا واقعہ آتا ہے کہ اس کی ایک زمین تھی اور اس میں بہت اچھی کھیتی لگی ہوئی تھی جی. اللہ کی شان، اللہ کا نظام، اللہ کی طرف سے امتحان آیا اور اس کھیتی پہ اولے گرے اور وہ کھیتی برباد ہو گئی. اب وہ ایمان والی عورت تھی، اس نے آسمان کو دیکھا، اور آسمان کو دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگی اے اللہ یہ زمین مجھے کس نے دی؟ یہ زمین مجھے آپ ہی نے دی. پھر اے اللہ اس پہ بارش کس نے برسائی؟ اور اس پہ، یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اور اے اللہ اس پہ یہ کھیتی جو آنکھوں کو بھلی معلوم ہو یہ کس نے اگائی؟ یہ سب آپ نے کیا. پھر وہ کہنے لگی کہ یا باری تعالیٰ اس پہ اولے کس نے برسائے؟ اولے آپ کے حکم کے بغیر تو نہیں برس سکتے، اولے بھی آپ نے برسائے. پھر اس کھیتی کو چورا چورا کس نے کر دیا، ختم کس نے کیا؟ یہ بھی آپ نے کیا. مجھے کس بات کا غم ہے؟ وہ جوان عورت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کو مخاطب ہو گئے کہ اللہ مجھے کس بات کا غم ہے؟ کل بھی میری روزی آپ کے ذمے تھی، آج بھی مجھے آپ نے کھلایا ہے، وہ کل بھی آپ مجھے کھلائیں گے، تو مجھے کس بات کا غم؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ ہمیں وہ یقین دے ہے جی. دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا یقین اللہ کی ذات و صفات پہ تھا نا، تو وہ مختصر عمل کرتے تھے اور ان کے کام ہو جاتے تھے. اب انہوں نے فرمایا نا ہے جی کیا آپ کے گھر پہ آگ لگ گئی ہے جی؟ تو انہوں نے کہا نہیں میرے گھر پہ آگ نہیں لگ سکتی. تو دوسرے شخص نے آ کے کہا کہ بھائی آپ کے گھر پہ آگ لگ گئی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی میرے گھر پہ تو آگ نہیں لگ سکتی ہے جی. پھر تیسرے شخص نے آ کے کہا کہ آپ کے گھر پہ آگ لگ گئی. کہا نہیں بھائی میرے گھر پہ آگ نہیں لگ سکتی. چوتھے آدمی نے کہا کہ آپ کے آس پاس جتنے گھر تھے اس پہ آگ لگ گئی، آپ کا گھر بچ گیا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیسے بات کہی نا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سنی تھی اور میں نے دن کے شروع میں وہ دعا پڑھ لی تھی، تو وہ حفاظت کے لیے کافی ہے، تو میرا گھر کیسے جل سکتا ہے؟ تو ایسے اللہ کرے بھائی، کیونکہ ان کا اعمال پہ یقین تھا نا، تو ان کو آنکھوں سے نظر آتا تھا جی. یہ کسی کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیتے تھے نا، اس کا مرض غائب ہو جاتا تھا، کیونکہ یقین تھا کہ سورہ فاتحہ میں ہر مرض کی شفا ہے. اسی طرح بھائی اللہ کرے آہستہ آہستہ ہمارا بھی یقین بنتا جائے گا نا، تو اعمال سے ہمارے سارے کام اللہ کرا دے گا. پھر آدمی صلاۃ الحاجت پڑھے گا، اللہ اس کے سارے مسئلے حل کر دے. ہمارے ماشاءاللہ کراچی کے ایک بہت بڑے مفتی صاحب تھے، مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ، دنیا سے چلے گئے ہیں جی. تو وہ ہمارے ایک بزرگ سے کہنے لگے کہ بھائی آپ کو اگر کوئی اللہ والا دیکھنا ہو تو میں دکھاتا ہوں، آپ کو اگر کوئی اللہ والا دیکھنا ہو تو میرے ساتھ چلو. وہ ان کے ساتھ چلے گئے ہیں جی. تو وہاں کیا دیکھا کہ ایک آدمی ہے جی، اس کے پاس کھرل ہے، کھرل جس میں سرما کوٹا جاتا ہے جی. وہ کھرل رکھی ہوئی ہے، اس میں سرما بڑے بڑے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں جی، اور جس سے
کوٹا جاتا ہے وہ بھی اندر رکھا ہوا ہے جی. اب اس اللہ والے نے اللہ کا نام لے کے 2 رکعت نماز شروع کی. اللہ اکبر. اب یہ نماز پڑھتے رہے. جیسے ان کی 2 رکعتیں پوری ہوئی نا، جیسے ہی ان کی 2 رکعتیں پوری ہوئی، میرے محترم بزرگوں دوستوں، اور سلام پھیر کے فارغ ہوئے تو ان کا جو سرما تھا نا وہ ایسا بن گیا تھا کہ آنکھوں میں لگانے کے قابل. کیسا بن گیا؟ آنکھوں ہے جی. تو پہلے زمانے میں لوگوں کا اتنا یقین اللہ کی ذات پہ، وہ اپنے سارے کام اللہ سے کرا لیتے تھے. سارے کام وہ اللہ سے کراتے. محنت کر کے اگر آدمی اپنا یقین بنا لے تو بہت کام آسان ہے. آج ہمارا یقین جو ہے نا چیزوں میں اٹکا ہوا ہے، مال میں اٹکا ہوا ہے. مال آتا ہے آدمی خوش ہوتا ہے، مال جاتا ہے آدمی کو بوجھ ہوتا ہے. تھوڑا بھی نقصان ہو جائے نا آدمی گھبرا جاتا ہے. حالانکہ جس اللہ نے دیا ہے واپس بھی وہی دے دے گا. اور میرے محترم بزرگوں، اگر ہمارے پاس رہا بھی تو موت کے وقت تو سب کو چھوڑ کے جانا ہے جی. اصل وہ گھڑی ہے جو ہمیں قبر میں، اصل ہماری ضرورت کا کون سا دن ہے؟ اللہ یہ بات ہمیں سمجھا دے. ہمارے کتابوں میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا نا فضائل کی کتاب میں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور آ کے کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو فرمانے لگے کہ بھائی میری خدمت وہ کرے جو میری اطاعت کرے. میری خدمت کون کرے؟ وہ کرے جو میری اطاعت کرے. تو انہوں نے کہا بھائی آپ کس چیز میں اپنی اطاعت چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جب میں مال خرچ کرنے کے لیے کہوں نا تو بہترین سے بہترین مال خرچ کریں. تو کیا کریں بھائی؟ بہترین سے بہترین مال لے کے آئے. انہوں نے کہا بہت اچھا جی میں تیار ہوں. اب وہ حضرت کے ساتھ رہنے لگے. ایک دن کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ فلاں جگہ پر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کھانے کے لیے ضرورت ہے. تو حضرت نے فرمایا بھائی ایک جانور لے آؤ. تو وہ چلے گئے جانور لینے کے لیے، جو خدمت کے لیے آئے تھے نا وہ چلے گئے. اچھا انہوں نے دیکھا بہت سارے جانور ہیں. ایک جانور ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ 1 نمبر کا ہے. کیسا ہے بھائی؟ یہ 1 نمبر کا ہے، یہ لے جانا چاہیے. جو حضرت کی جو وصیت ہے نا وہ نصیحت ہے، اس کے مطابق اس کو لے جانا چاہیے. لیکن وہ سوچنے لگے کہ بھئی یہ فقراء کو کھلانا ہے. کیا ہے؟ یہ فقراء کو کھلانا ہے. یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں، فقیر لوگوں کو کھلانا ہے. تو اس سے کم درجے کا جانور جو دوسرے باقی سارے جانوروں میں عمدہ تھا اس کو انہوں نے لیا اور وہ لے کر چلے گئے. جیسے ہی ان اللہ والوں کے پاس پہنچے نا، وہ اللہ والے آدمی تھے جی. اللہ والا تو بھائی بہت، میرے محترم بزرگوں، اس کی نگاہ تو بہت تیز ہوتی ہے جی. وہ تو فوراً سمجھ جاتا ہے، تو وہ جیسے ہی پہنچے نا تو انہوں نے ان بزرگوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے میری وصیت میں خیانت کی. کیا فرمایا؟ تم نے میری وصیت میں خیانت کی. وہ سیدھے چلے گئے، وہ رکے نہیں، انہوں نے کوئی وضاحت طلب نہیں کی. وہ سیدھے گئے. وہ جا کر جو پہلے جانور پسند آیا تھا، وہ جو سب سے قیمتی جانور تھا، اس کو لے کے آ گئے. خیر قصہ مختصر، ذبح کر دیا گیا اور جتنے گھر تھے سب میں تقسیم کے لیے دے دیا گیا. اور جو حضرت ابو ذر غفاری کا تھا جی، ان کے لیے بھی اتنا حصہ جو دوسروں کا تھا. خیر پھر ان بزرگوں نے اس خدمت والے سے پوچھا کہ تم میری نصیحت کو بھول گئے تھے تو معذور تھے، کوئی بات نہیں. تو انہوں نے کہا حضرت میں بھولا نہیں تھا، مجھے آپ کی ضرورت کا خیال آیا. کیا آیا؟ کہ یہ حضرت کی ضرورت کا جانور ہے، یہ مطیع جانور ہے، حضرت اس پہ سواری کرتے ہیں، حضرت کے بہت سارے کام کاج اس جانور سے ہو جاتے ہیں، تو میں نے آپ کی ضرورت کا خیال کیا. تو پتہ ہے ان بزرگوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا تم نے میری ضرورت کا خیال کیا، میں تمہیں اپنی ضرورت کا وقت بتاتا ہوں، اور وہ وقت ہم سب کو پیش آئے گا. کیا فرمایا؟ میری ضرورت کا وہ دن ہوگا جس دن میں قبر کے گھڑے میں اکیلا رکھا جاؤں گا. تو یہ ہم سب کے ساتھ ہونا ہے.
کتابوں میں آتا ہے آدمی جب جنت میں پہنچے گا نا، انشاءاللہ ہم سب بھی پہنچیں گے انشاءاللہ، مجھے تو اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے، اپنے پاس ہے کچھ بھی نہیں لیکن امید بہت ہے۔ تو جنت میں لکھا ہوا ہوگا انشاءاللہ، ہم سب اپنی آنکھوں سے پڑھیں گے، ما قدمنا وجدنا وما اکلنا ربحنا وما خلفنا خسرنا، ہم نے جو آگے بھیجا وہ ہم نے پا لیا، جو ہم نے آگے بھیجا وہ ہم نے پا لیا، اور جو ہم نے کھایا وہ نفع میں رہا، اور جو ہم چھوڑ کے آئے وہ خسارے میں رہا ہے۔ تو دیکھ لیجئے بھائی، کہیں چھوڑنے والا تو زیادہ نہیں ہے، آگے بھیجنے والا زیادہ ہونا چاہیے۔ ہاں یہ بھی آتا ہے کتابوں میں کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ آدمی خود خسارے میں رہ جائے کہ آگے کچھ نہیں بھیجا، سب پیچھے چھوڑ کے چلے گا۔ ہاں ہمارے گھرانے کا ایک بچہ کہتا تھا کہ آگے زیادہ بھیج دیجئے ورنہ پیچھے ہم لوگ اڑائیں گے، جو حساب کتاب آپ لوگوں کو دینا پڑے گا۔ کیا کہتا تھا؟ حساب کتاب آپ لوگوں کو دینا پڑے گا اور ہم لوگ تو اڑائیں گے، ہے جی، تو اچھا ہے آپ لوگ ہی آگے بھیج دو اپنے لیے، ہے جی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، آخرت کی منزلیں بڑی مشکل ہیں، دنیا میں تیاری کر لیں گے مزے ہو جائے گی، کر لیجئے، کیا ہے، گزارا ہے، گزرگاہ ہے، نہ یہاں کسی کی بنی ہے نہ بنے گی، ہے جی، چار سو ہے غم، چار سو ہے فوج غم، جلدی کر اب بہرے کرب، ہے جی۔ میرے محترم بزرگوں، امت پہ سخت وقت ہے، وہ محنت کا وقت ہے، امت پہ محنت کیجئے، اور امت کا تعلق اور ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا نا، ہم سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں۔ ایک بہت بڑے زمانے کے بزرگ گزرے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے انسان کو اور مسلمان کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر کے جائے۔ ہم اور آپ جو آئے ہیں نا یہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ سننے ہیں نا سارے ساتھی انشاءاللہ۔ ہاں میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے دین کی بات کو دھیان سے سنیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ کہنے والے سے بھی اللہ بات مناسب کروا دیں گے۔ آپ حضرات کی توجہ کا بڑا فرق پڑتا ہے، سننے والوں میں طلب ہو نا تو اللہ بعض اوقات وہ بات کرا دیتا ہے کہ کہنے والا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما، ہماری زندگی میں اعمال ہوں، ہماری زندگی میں اللہ کی ذات و صفات کا کامل یقین ہو، اللہ کی ذات پہ ہمارا توکل ہو، اور ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے اللہ کی ذات پہ توکل کرنا اور اللہ کے ساتھ حسن ظن، ہے جی۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ کتابوں میں کیا آتا ہے، جیسا میرے بندے کا گمان ہوگا ویسا میرا معاملہ ہوگا۔ آدمی کہتا ہے نا اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اور اس کا حسن ظن ہوتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ کتابوں میں کیا آتا ہے، اللہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک بندہ یہ نہ کہے کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا۔ وہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے، پر امید ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے خزانے میں کیا کمی، بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، بہت بہت ہی زیادہ۔ اللہ کے یہاں معافی ہی معافی ہے، بخشش ہی بخشش ہے۔ ورنہ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم اس قابل نہیں تھے، ہے جی۔ اب میں دوسرے کا تو کیا کہوں، میں اپنا کہتا ہوں کہ ہم میرے محترم بزرگوں زمین پہ چلنے کے بھی قابل نہ تھے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اتنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ ہم پہ روزانہ کرم کرتا ہے، روزانہ رحم کرتا ہے، روزانہ بھلائی کرتا ہے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ جس آدمی کو اللہ 3 نعمتیں دے دینا، ایسا ہے جیسا ساری دنیا اس کو مل گئی، وہ ہم سب کو روز ملتی۔ جب ہم رات کو سو کے اٹھتے ہیں نا تو صحیح سالم اٹھتے ہیں، ہے جی، صحیح سالم اٹھتے ہیں۔ پھر میرے محترم بزرگوں، ہمیں جو ہے نا کوئی خوف والی بات نہیں ہوتی ہے، صبح آرام کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ آدمی امن کے ساتھ سوتا ہے، اور صبح عافیت کے ساتھ صحیح سالم جسم کے ساتھ اٹھتا ہے۔ وہ تیسری نعمت یہ کہ اگر اس کے گھر میں ایک دن کا کھانا ہے، جس بندے کے پاس یہ 3 نعمتیں ہیں، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کو ساری کائنات مل گئی۔ تو ہم سب بیٹھنے والے ایسے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے گھروں میں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر آدمی گھر کی چیزیں بیچ کر زندگی گزارنا شروع کرے نا تو اس میں کئی سال نکل جائیں گے، اتنا اللہ نے ہم سب کو دے رکھا ہے۔ ہاں اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان، اور شکر کرتے رہیں۔ اصل میں آدمی کی نعمت کب کم ہوتی ہے
جب آدمی ناشکری کرے. ہر وقت شکر کرنا چاہیے، ہر وقت. کتنی نعمتیں اللہ نے دی بھائی. مال تو ظاہری نعمتوں میں سب سے چھوٹی نعمت ہے، اور صحت ظاہری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت. ایک آدمی کروڑ پتی ہے، اگر اس کے پاس صحت نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ اس کو رات کو نیند ہی نہیں آ رہی، وہ کیا کرے گا؟ اس کے دماغ کی ایک کل ہٹ گئی ہے، وہ کیا کرے گا؟ صحت اللہ کی بڑی نعمت. اللہ نے ہم سب کو صحت دی. ہم سب کو اللہ نے ماشاءاللہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے، معمولی نعمت ہے. ہم سب کو اللہ نے کسی نہ کسی درجے میں تبلیغ کے کام میں وقت لگانے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ مجھے بتائیے، چھوٹی نعمتیں بڑی بڑی نعمتیں. ہدایت بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا. ادھر ادھر اللہ نے میرے محترم بزرگوں الٹی سیدھی چیزوں میں ہمیں نہیں لگایا. یہ جو الٹی سیدھی چیزوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جو دنیا میں انتشار پھیلاتے ہیں، وہ جو دنیا میں الٹی سیدھی چیزوں کو، شیطانی چیزوں کو زندہ کرنے کی دن رات محنت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی تو اپنے کو ٹھیک سمجھتے ہیں، ہے جی. وہ بھی اپنے کو ٹھیک سمجھتے ہیں، ہے جی. مرنے کے بعد جب قیامت کے دن ساری چیزیں ہو جائیں گی نا، تو انسان شیطان کی جو ہے نا لان تان کرے گا شیطان کو، ہے جی. تو شیطان کیا کہے گا؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم. تم میری لان تان کیوں کرتے ہو؟ تم اپنے آپ کو لان تان کرو. تم نے رحمان کو چھوڑا، وہ میرا ساتھ دیا، ہے جی. حالانکہ اللہ نے صاف بتا دیا ہے کہ تمہارا کھلا دشمن. وہ کہے گا قیامت کے دن کہ میں نے تو تمہیں زبردستی تو نہیں پکڑا تھا، اور تم نے رحمان کی بات نہیں مانی، میری بات مانی. اب بھگتو، تم بھی بھگتو، میں بھی بھگتا رہا ہوں. نہ تمہارے لیے کوئی تخفیف ہے عذاب میں، نہ میرے لیے، ہے جی. میرے محترم بزرگ بہت ہی جو ہے نا مکار ہے اور بہت دھوکے باز ہے. وہ کھلا دشمن ہے انسان. بدر کے موقع پہ یہ آیا تھا سردار بن کے انسانوں کی شکل میں، اور الٹے سیدھے جو ہے نا قریش کو اور کفار کو مشورے بھی دے کے گیا. اور جب جانے کا وقت آیا نا تو اس نے کہا میں نہیں آتا ہوں. انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ اللہ کے کلام نے نقل کیا. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ نے موقع دیا ہے، اس کے چنگل سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور ہم سیدھے سیدھے اللہ کے دین کے کام میں اپنی زندگی کو لگائیں. دین ہماری اساس ہے. ہماری ساری زندگی کا خلاصہ دین ہے اور دین کی محنت. دین زندگیوں میں ہے. ہماری دنیا بھی اللہ بنائے گا، ہماری آخرت بھی بنائے گا. دنیا میں اللہ چین دے گا، سکون دے گا، راحت دے گا. اور دین کو اللہ نے آسان بنایا، کوئی مشکل نہیں بنایا. انسان سے ایک مطالبہ ایسا نہیں ہے جس میں اس کی استعداد نہ ہو. ہاں بہت اللہ نے آسان کیا دین کو، خاص کر کے اس امت کے لیے تو اتنا آسان دین ہے کہ کچھ نہ پوچھیے. بنی اسرائیل تک البتہ کچھ دشواریاں تھیں، کچھ مشکلات تھیں، اللہ نے اس امت کے لیے بہت آسان کر دی. اب بنی اسرائیل میں یہ تھا کہ اگر کسی کا کپڑا ناپاک ہو جائے نا تو دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا. اب ہمارے اور آپ کے لیے ایسا ہوتا تو کیا کرتے؟ ہمارے آپ کے لیے اللہ نے کیسی آسانی کر دی. اللہ اکبر. غلیظ ترین غلاظت لگی ہوئی ہے. آپ صحیح طریقے سے اہل علم سے پوچھ کر، اہل فتویٰ سے پوچھ کر 3 دفعہ اس کو دھو لیجیے، وہ پاک ہو جائے گا. جی بنی اسرائیل میں اگر کوئی آدمی مجمع میں گناہ کرتا تھا نا، اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا. اگر ہمارے آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ بنی اسرائیل میں اگر کوئی اپنے گھر میں گناہ کرتا تھا نا تو اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا. ہمارے آپ کے لیے کتنی اللہ نے آسانی کی. دن بھر جو چاہا کیا. پردہ ڈالا ہوا ہے اللہ نے، اور جس اللہ نے انشاءاللہ آج پردہ ڈالا ہے قیامت کے دن بھی وہ بہت پردہ ڈالے گا. ہمارے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑی محبت، بڑی محبت، بڑی محبت. اس محبت کو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ایسی آپ کو محبت. آپ نے اللہ رب العزت سے درخواست کی، کیا باری تعالیٰ میری امت کا حساب کتاب میرے ہاتھ میں ہو جائے. تو اللہ کا ارشاد ہوا کہ اگر آپ کی امت کا حساب کتاب فلاں سا مفہوم، الفاظ یہ ہیں، ہم لوگ تو سنی لوگ ہیں، ہمارا سنا ہوا علم ہے، تو کچھ ایسا مفہوم ہے کہ اگر میں آپ کی امت کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں دوں گا تو آپ کو تو پتہ چلے گا نا. میں تو ایسے
انداز سے آپ کی امت کا حساب کروں گا کہ آپ کو بھی نہیں پتہ چلے گا. ایک بہت بڑے شاعر گزرے میرے محترم بزرگوں دوستوں، سنا ہے میں نے، اور وہ بہت بڑے شاعر تھے. ہمارے پاکستان کے لوگ بھی، ہندوستان کے لوگ بھی ان کا بڑا ادب کرتے ہیں، ان کے نام کے آگے رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا. تو کسی نے بڑے حجی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ ان کا کیا معاملہ رہا ہے جی. تو بڑے حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی مغفرت کر دی. کیا کر دی؟ مغفرت کر دی. پھر تحقیق کرنے والوں نے، دیکھنے والوں نے تحقیقات کی، وہ کیا وجہ تھی، کس پہ جو ہے ان کی بخشش و مغفرت ہوئی. تو کہتے ہیں کہ جو ہے انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ اشعار کہے. اس میں خلاصہ و مفہوم یہ ہے کہ اللہ تو قیامت کے دن میری باز پرس مت کرنا، تیرا بہت احسان ہوگا، تیرا بہت کرم ہوگا، میں اس قابل نہیں ہوں. تو جو ہے نا میرا حساب کتاب نہیں کرنا، تو مجھے معاف کر دینا، تیرے لیے کیا مشکل ہے، کوئی نہ کوئی مجھے صورت میں تو بخش دینا، معاف کر دینا. پھر آگے یہ کہا کہ اللہ کوئی اس کی سبیل بنے ہی نہیں اور میرے حساب لیے بغیر کوئی چارہ کار رہے ہی نہیں. تو پھر میری درخواست اتنی ضرور ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا حساب نہ لیجیے گا. پھر میرا جو معاملہ ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ میرے کرتوت ہے نا وہ آپ تک نہ پہنچے ہے جی. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اور اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. تو ہم اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں، اللہ کے احسانات کو ہم ادا کریں. ہمارا ہاتھ چل رہا ہے، ہماری زبان چل رہی ہے، ہمارا دماغ چل رہا ہے، یہ ایک کل ہٹ جاتی ہے نا بھائی ختم انسان. یہ دل دھڑک رہا ہے، اگر یہ ابھی دل دھڑکنا چھوڑ دے تو سب ختم. اور زندہ آدمیوں کو اللہ نے 2 نعمتیں دی، بہت بڑی نعمتیں. ہم لوگ ابھی سفر میں تھے، ایک مسجد کے باہر بھی کچھ ایسا ہی لکھا ہوا دیکھا، اجلوا بالتوبۃ قبل الموت، جلدی کیجئے توبہ کرنے میں اس سے پہلے کہ موت آ جائے. وہ دوسری سطر میں لکھا ہوا تھا اجلوا بالصلاۃ قبل الموت، نماز پڑھنے میں جلدی کیجیے اس سے پہلے کہ موت آ جائے. لوگ ہماری نماز پڑھیں اس سے پہلے ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کی ذات و صفات کا اللہ یقین نصیب فرمائے. رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے سے ہمیں محبت ہو. آپ کی زندگی بالذات اللہ کے ہاں محبوب ہے، اللہ کو بہت پسند ہے. سب سے مختصر راستہ اللہ تک پہنچنے کا کون سا ہے بھائی؟ وہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. کوئی آدمی آپ کی اتباع نہ کرے اور یہ سمجھے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے تو یہ تو بہت بڑی غلط فہمی میں ہے. کوئی راستہ اللہ تک پہنچنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہیں ہے. عبادات میں اگر آدمی، اللہ کا حکم ہے نماز عظیم الشان چیز ہے جی، اللہ کا حکم ہے، قرآن مجید میں کئی دفعہ اس کا حکم آیا ہے جی. کوئی آدمی اگر نماز اپنی ترتیب پہ پڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہ پڑھے، تھوڑا سا فرق کر دے، پھر بھی یہ بیکار جائے گی. مثال کے طور پر یہ ہم سب سنتے رہتے ہیں کہ سب سے زیادہ بندے کو اللہ کا تقرب سجدے کی حالت میں ملتا ہے. کہاں ملتا ہے؟ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نماز کے شروع میں سجدہ کروں، آپ مجھے بتائیے، بچے سے بھی پوچھا جائے گا، بچہ بھی کہے گا کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی. کیوں بھائی؟ یہی ہوگا نا ہے جی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ آپ نے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھی ہے. رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں پہلے جو ہے نا تکبیر تحریمہ کہنا ہے، پھر قیام کرنا ہے، پھر تلاوت کرنی ہے، پھر رکوع میں جانا ہے، پھر جو ہے آپ کے قومہ کرنا ہے جی، پھر سجدے میں جانا ہے. اگر آپ اس طریقے پہ سجدے میں جائیں گے تو اللہ کا تقرب آپ کو ملے گا. اور اگر آپ کہیں کہ پہلے میں سجدہ کر لوں، اس میں فرق کیا ہو گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، بلکہ اہل علم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی آدمی رفع حاجت کے لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جائے گا نا تو اس رفع حاجت کے لیے اس کے جانے پہ بھی اس کو جنت ملے گی. لو بھائی، کھانا کھائے گا تو بھی جنت ملے گی. رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. ہم زندگی کو سنتوں میں جکڑے، ہماری زندگی سنتوں میں
بھائی آدمی فرض نماز کے بعد کیا پڑھنا چاہیے ہم اس کو معلوم کریں، ہے جی، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہم اس طرح کریں، ہے جی۔ ایک یہ کہ ہم جو پڑھتے آ رہے ہیں وہی پڑھتے چلے جائیں، ایک یہ کہ ہم علم والی زندگی گزاریں، تحقیق کریں کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد کیا اذکار پڑھا کرتے تھے، کیا آپ کی ترتیب ہوتی تھی، کیا دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہم اہل فتویٰ سے، اہل علم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اتنے اہل علم ہیں کہ دنیا میں شاید کہیں ہوں گے، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے۔ جگہ جگہ مدرسے، جگہ جگہ ماشاءاللہ علم والے، تو ہم ماشاءاللہ فائدہ اٹھائیں۔ بھائی ہم معلوم کریں پانی کیسے پینا چاہیے۔ اب پانی آدمی دن میں کتنی دفعہ پیتا ہے؟ کیوں بھائی کتنی دفعہ پیتا ہے؟ 6 8 10 دفعہ تو آدمی پی لیتا ہوگا نا، اتنی دفعہ تو اگر ہم صحیح طریقے سے پانی پینا شروع کر دیں تو آپ بتائیے کتنی نیکیاں ملیں گی، ہے جی۔ سیدھے ہاتھ سے پئیں، بیٹھ کے پئیں، مشکل ہے، 3 سانس میں پئیں، بسم اللہ کر کے پئیں، پانی کو دیکھ کے پئیں اور آخر میں الحمدللہ کہہ دیں، ہے جی۔ آپ بتائیے اگر یہ پانی پینا ہمارا صحیح طریقے پہ ہو جائے روزانہ کتنی نیکیاں ملیں گی۔ اب آپ مجھے بتائیے مسجد میں کون سے پیر سے داخل ہونا چاہیے؟ سیدھے سے۔ اب ہم اپنی عادت بنا لیں۔ اچھا مسجد سے باہر جاتے ہوئے کون سا پیر نکالنا چاہیے؟ اب اس کی عادت بنا لیں۔ بھائی جوتا پہنتے ہوئے کون سا پیر استعمال کرنا چاہیے؟ دایاں پیر۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہے، اللہ کا شکر ہے، اور نہ معلوم ہو معلوم کر لیں۔ اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا معلوم کر لیں۔ اب ہر آدمی ماشاءاللہ آپ جتنے بیٹھے ہیں کم سے کم 5 وقت تو ہم سب آتے ہیں مسجد میں، ہے نا بھائی؟ بعض لوگ اور بھی آ جاتے ہیں، بیچ میں بھی آ جاتے ہیں، کوئی تہجد میں آ جاتا ہے، کوئی ماشاءاللہ کسی تقاضے سے جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے، پھر مسجد میں 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ تو ہمارا آپ کا اللہ کا شکر ہے کئی دفعہ مسجد میں آنا جانا ہے، اب سنت کے مطابق آنا جانا۔ جو فتنے و فساد کے زمانے میں آپ کی ایک سنت کو زندہ کرے گا، ہمارے ہاں جس میں فضائل زیادہ ہوتے ہیں نا وہ بات لے لیتے ہیں جی۔ تو ایک جگہ ایک شہید کا بھی آتا ہے اور ایک جگہ 100 شہیدوں کا بھی آتا ہے، تو ہمارے عام طور پر 100 شہیدوں والی بات زیادہ چلتی ہے، فضائل زیادہ ہوتے ہیں، تو ہمارے بزرگوں کا معمول رہا کہ وہ زیادہ فضائل والی چیز کو لے لیتے ہیں۔ تو جو فتنے و فساد کے زمانے میں آپ کی ایک سنت کو زندہ کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو کتنا ثواب ملے گا بھائی؟ 100 شہیدوں کا۔ اب آپ کی کھانے کی سنت ہے، پینے کی سنت، رات کو سوتے وقت آپ کی کون سی آخری دعا ہوتی تھی؟ وہ آدمی پڑھ لے، آیت الکرسی رات کو سوتے وقت پڑھ لے، کوئی مشکل ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد ایک آدمی اگر ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھے گا اس کو کیا ملے گا بھائی؟ ہے جی، کیا ملے گا؟ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے میں صرف موت حائل ہے۔ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، ہے جی، تو کیا کہتے ہیں؟ ہے جی، کہتے ہیں کہ جنت میں جانے میں جو ہے نا صرف ایک چیز رکاوٹ ہے، موت آئے گی اور یہ جنت میں جائے گا، ہے جی۔ ذرا دیکھتے رہیے بھائی، سارے ساتھی جاگ رہے ہیں نا، کوئی سو تو نہیں رہا ہے نا؟ سوتے ہوئے آدمی کو جگاتے رہنا چاہیے تاکہ اس کو فائدہ ہوتا رہے، ٹھیک ہے نا؟ نیند کا آنا فطری چیز ہے، آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے نا تو نیند کا آنا فطری چیز ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن آگے پیچھے والے ساتھی کو اپنے بھائی کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اب نفل نماز آدمی پڑھتا ہے جی، کوئی آدمی نفل نماز پڑھتا ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد حسن حسین ایک مشہور اور معروف دعاؤں کی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے اور ہمارے سارے بزرگوں کا معمول رہا۔ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی آدمی نفلی نماز جیسے مثال کے طور پر پڑھ رہا ہے یا سجدہ کر رہا ہے، تو سجدے میں اگر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 3 دفعہ اگر یہ کہہ دے یا رب اغفر لی یا رب اغفر لی یا رب اغفر لی، مشکل ہے، کہتے ہیں کہ اس کے سر اٹھانے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس کا سر بعد میں اٹھے گا، پہلے مغفرت ہو جائے گی۔ کیا بات ہے، اللہ نے کیسا ہمیں بہترین دین دیا۔ اب رات میں آپ سوئے ہے جی، اور آپ کی آنکھ کھل گئی، 1-2 دفعہ تو کھلی جاتی ہے نا، خاص کر کے سردیوں کی لمبی راتیں ہوں تو زیادہ کھل جاتی۔ اب آپ نے چوتھا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، مشکل ہے پڑھنا۔ پھر آپ نے سوئم کلمہ میں تو پہلے سبحان اللہ آتا ہے نا، یہاں آتا ہے الحمدللہ، کیا آتا ہے؟ الحمدللہ۔ باقی اسی طرح سوئم کلمہ کی طرح الحمدللہ و سبحان اللہ،
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہم اغفر لی۔ آپ نے اتنا پڑھ لیا نا، اب کتابوں میں کیا آتا ہے، مضبوط روایت ہے، آپ معلومات کر لیجئے، تحقیق کر لیجئے، صحیح بخاری کی روایت۔ میرے محترم بزرگوں، اس کی مغفرت ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ اس کی مغفرت ہو گئی۔ اب یہ وضو کرے گا، اس کا وضو قبول ہوگا۔ اب یہ نماز پڑھے گا، اس کی نماز قبول ہوگی، اور یہ دعا مانگے گا، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور کیا چاہیے بھائی؟ ایسا دین کہاں ملے گا دنیا میں؟ اندھیریوں میں اللہ وہ دیتا ہے جو اجالے میں نہیں ملتا۔ اندھیریوں میں اللہ وہ بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں جو میرے محترم بزرگوں کسی کا اجالے میں بھی کام نہیں بنتا، جو اللہ اندھیریوں میں بنا دیتا ہے جی۔ حل من مستغفرین، رات کو سزا لگتی ہے، کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے، اس کی مغفرت کی جائے۔ کوئی جو ہے اللہ سے مغفرت مانگنے والا ہے، اس کو مغفرت دی جائے۔ کوئی سوال کرنے والا ہو، اس کا سوال پورا کیا جائے۔ یہ رات کی تاریکی کی کچھ میرے محترم ایک بہت بڑے بزرگ تھے، کسی نے خواب میں مرنے کے بعد دیکھا، انہوں نے کہا باقی تو بہت ساری چیزیں میرے اس میں تھیں، لیکن مجھے یہ رات کے جو ہے نا ٹوٹے پھوٹے 2-4 نفل پڑھتا تھا، اور رات کی تاریکی میں جو اللہ کو کچھ پکار لیتا تھا، کچھ اس کی عبادت کر دیتا تھا، ہے جی، وہ کام آ جاتی۔ اللہ کو پتہ نہیں آدم کے بیٹے کا کون سا عمل پسند آ جائے، تو اللہ ہمیں توفیق دے۔ میرے محترم بزرگوں، ہم ان کا فائدہ اٹھائیں، ہم زندگی اپنی اچھی بنائیں، اور اس کے لیے تبلیغ میں نکلنا ہوتا ہے۔ یکسوئی سے 40 دن لگانا، یکسوئی سے 4 مہینے لگانا، اور میرے محترم بزرگوں اپنے وقت کو اعمال میں لگانا، بننے کے لیے جانا۔ اللہ کے راستے میں آدمی جاتا ہے، اپنی ذات سے بننا ہے، ہمیں نمازوں کو بنانا ہے۔ اب دیکھیے 50 سال سے ہم نماز پڑھ لیں، کتنے سال سے؟ 50 سال سے۔ جو ایک بزرگ فرماتے تھے کہ ہماری 55 اور 55 کی نماز ایک جیسی ہے، 55 اور 55 دونوں نمازیں برابر ہیں۔ حالانکہ کہتے ہیں وہ مومن اچھا نہیں ہے جس کی 2 نمازیں، 2 وقت کی نمازیں ایک جیسی ہوں، ہر نماز آگے والی بڑھیا ہونی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی زندگی کی نعمت دی، یہ سب توبہ زندگی میں ہو سکتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا بھائی آپ کا کیا مشن ہے، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگے بھائی میرا ایک ہی کام ہے، اللہ اور بندوں کو ملانا۔ کیا کام ہے بھائی؟ اللہ اور بندوں کو ملانا ہے جی۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اللہ تیار ہے، بندے تیار نہیں ہے جی۔ کیا فرمایا؟ دنیا میں اللہ تیار ہے جی، بندے تیار نہیں۔ پھر ایک دن وہی بزرگ قبرستان سے آ رہے تھے، پھر ان سے کسی نے پوچھا، تو کہنے لگے بھائی میرا تو ایک ہی مشن ہے، اللہ اور بندوں کو ملانا۔ اب قبرستان سے آ رہا ہوں، بندے تیار ہیں، اللہ تیار ہے، بندے تیار ہیں، اللہ تیار، چلے گی اللہ کی، مالک ہے نا، وہ مختار کل ہے، سب کچھ اسی کا ہے، تو اسی کی چلنی چاہیے، سیدھی بات ہے۔ پھر قیامت کے دن کا وہ مالک ہے، حساب کتاب اس کا ایسا ہے کہ وہ جس کو چھوڑ دے وہ چھوٹ گیا، اور وہ جس کو پکڑے وہ، لیکن اس نے اپنی ذات پہ ظلم کو حرام کیا، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، بہت ہی رحم کرم کرے گا، لیکن مالک وہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں، گناہگار سے گناہگار آدمی کو معاف کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک ظالم بادشاہ، اس نے کتے کے ساتھ بھلائی کی، مرنے سے 8 دن پہلے جو ہے اس نے کتے کے ساتھ بھلائی کی۔ جب اس کا انتقال ہوا، کسی نے اس کو دیکھا تو اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ تو کتا تھا اور تو نے ایک کتے کے ساتھ بھلائی کی، جا تو کتا تھا، ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کوئی بندہ اتنے گناہ اس کی بارگاہ میں لے کے جائے کہ آسمان تک پہنچ جائے اور سمندر کے جھاگ کے برابر، پھر بھی وہ معاف کرنے پہ آئے تو اس کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ بلکہ وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ میں اس کو معاف بھی کر دوں اور مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں، تو مختار کل ہے۔ تو اللہ کی ذات، اللہ پاک جو ہے نا، ہمیں بہت پر امید اللہ سے رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، زندگی ضابطے کی گزارنی چاہیے، وہ تو نہ سمجھی ہے، نادانی ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں حماقت کی انتہا ہے کہ ایسے رب العالمین اور ایسے شفیق رب کی آدمی نہ مانے۔ آدمی والد نرم ہو تو آدمی یہ کہے کہ والد کیونکہ نرم ہے اور مجھے کچھ نہیں کہتا اس لیے میں والد کی نہ مانوں،
تو ہر آدمی یہ کہے گا کہ تم سے زیادہ بے وقوف اور تم سے زیادہ جو ہے نا بے وقوفوں کا سردار کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ کی ایک ایک بات مان لی ہے۔ اللہ کو ناراض کرنا اس سے بڑا کوئی غضب نہیں ہے۔ گناہ کرنا اللہ کے سامنے جرأت کرنی۔ ہاں عیسیٰ ابن مریم کا ارشاد ہے اللہ کو ناراض کرنا بہت بڑا غضب۔ تو ہمیں زندگی بھر کوشش کرنی ہے میرا اللہ مجھ سے راضی رہے۔ آپ نے طائف میں کیا فرمایا جس کا خلاصہ و مفہوم کہ اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کا غم، کسی کی پرواہ نہیں، اور اگر تو ناراض ہے تو تیری ناراضگی کا دور کرنا سب سے زیادہ ضروری۔ تو بھائی اللہ ہمیں توفیق دے، ہر وقت اس فکر میں ہم لگے رہیں بھائی میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ جی میرا اللہ چاہتا ہے اس سے محبت کروں تو محبت کروں، میرا اللہ چاہتا ہے کہ بھائی اس سے زیادہ تعلق ہونا چاہیے تو زیادہ تعلق رکھو، میرے اللہ نے حکم دیا ہے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، کوئی کرے نہ کرے میں صلہ رحمی کروں۔ کیا بتایا سل من قطعک، جو توڑے اس سے بھی جوڑیے۔ ایک تو یہ نا جو جوڑا اس سے، ایک نے میرے ساتھ اچھا کیا میں نے بھی اس کے ساتھ اچھا کر لیا، ایک تو یہ ہے، اور ایک یہ کہ جو میرے سے توڑے گا میں اس کے ساتھ بھی اچھا کروں گا، اور جو میرے سے جوڑے گا اس کے ساتھ تو اچھا کرنا ہی کرنا ہے، اور جو میرے ساتھ برا کرے میں اس کے ساتھ بھی اچھا کروں گا، جو مجھے نہیں دے گا میں اس کو بھی دوں گا، جو میرے یہاں نہیں آیا میں اس کے یہاں ضرور جاؤں گا، جی جو میرے سے بگاڑے گا میں اس سے بناؤں گا۔ یہ اللہ کو خوش کرنے والے کام، اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ساری مخلوق ہے نا یہ اللہ کی عیال ہے۔ کیا ہے بھائی؟ یہ اللہ کی عیال ہے۔ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، اور جو میرے محترم بزرگوں دوستوں اللہ کے بندوں کی ستاری کرے گا اللہ اس کی ستاری کرے گا، اور جو اللہ کے بندوں کی میرے محترم بزرگوں کے ساتھ عفو اور معافی کا معاملہ کرے گا اللہ اس کے ساتھ عفو اور معافی کا معاملہ کریں گے، اور جو اللہ کے بندوں کے کام میں لگ جائے گا اللہ اس کے کام میں لگ جائیں گے۔ کوئی چاہے کہ اللہ اس کو محبوبیت والی زندگی دے، اللہ اس کو مرجعیت والی زندگی دے، تو اس کو کیا چاہیے؟ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچائے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ اصل ہے اللہ کی ذات، اللہ کی مخلوق کے لیے مخلوق کے ساتھ اس لیے بھلائی کریں گے کہ اللہ راضی ہو جائے، تب تو ملے گا۔ بندوں کے لیے کریں گے تو نہیں ملے گا، کرنا اللہ کے لیے بنیادی شرط ہے۔ اخلاق کا ادنا درجہ کیا ہے؟ میری زبان اور میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس سے آگے کا درجہ کیا ہے؟ میرے محترم بزرگوں خیر الناس من ينفع الناس، سب سے اچھا وہ انسان ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ سب سے اچھا معاملہ کرے، اور سب سے اعلیٰ درجہ اخلاق کا کیا ہے؟ جو توڑے اس سے جوڑیے، تو برا کرے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اگر ہم اچھی زندگی گزاریں تو کتنے لوگ اسلام میں آ جائیں گے۔ دنیا میں ساری دنیا میں مسلمان پھیلے ہوئے، کوئی یورپ میں چلا جائے، کسی ملک میں آپ چلے جائیں، کوئی میرے محترم بزرگوں جنوبی امریکہ میں چلا جائے، کوئی امریکہ میں چلا جائے، کوئی فرانس میں چلا جائے، ہر جگہ مسلمان۔ اور اللہ کے فضل سے اگر ہماری زندگی تھوڑی اچھی ہو جائے، اخلاق والی، معاشرت، معاملات، لین دین کا دین ہماری زندگی میں ہو، کیسے کیسے اسلاف کے واقعات، اللہ اکبر، کیسے کیسے واقعات، کیا ماشاءاللہ، مال سے تو جیسے لگتا ہے کہ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کیسے کیسے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہہ کے گئے تھے بھائی دیکھو یہ مال بیچو نا تو بیچنے والے کو اس کا نقص بتائیے گا، ہے جی۔ واپس آئے وہ مال بک چکا تھا، خادم سے پوچھا ہے جی کہ آپ نے مال تو بیچ دیا، نقص بتایا تھا؟ تو اس نے کہا میں نے نقص نہیں بتایا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھائی جاؤ اس آدمی کو تلاش کرو، ہے جی، بہت ڈھونڈا نہیں ملا۔ اب یہ 70,000 تھے، کہ سب صدقہ کر دو، اصل بھی صدقہ کر دو، نفع تو ٹھیک، اصل بھی صدقہ کرو، سب صدقہ کر دو۔ اور ایسی احتیاط ان کی زندگی میں تھی۔ ایک شخص نے آ کے کہا کہ فلاں علاقے میں بکری چوری ہو گئی، کیونکہ ان کو آ کے کسی نے بتایا، تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی بکری کی عمر کتنے سال ہوتی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اتنے سال ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا بھائی اتنے سال ہمارے گھر میں بکری کا گوشت نہیں آنا چاہیے،
کہیں وہ چوری والی بکری ہمارے یہاں آج. کیسے یہ لوگ تھے، کیسی ان کی پاکیزہ زندگی تھی، پھر اللہ نے ان کو کیسا مقام دیا ہے جی، کیسے. اب دیکھیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایمان لے کے آیا 30 سال کی عمر میں. کتنے سال کی عمر میں؟ 30 سال. اور ان کا انتقال کتنے سال کی عمر میں ہوا بھائی؟ کیوں بھائی کتنے سال کی عمر میں ہوا ہے کسی کو پتا؟ 36 سال کی عمر میں ان کا انتقال. کتنے سال کی؟ 36 سال. تو اسلام کی حالت میں کتنے سال رہے بھائی؟ 6 سال. ہمارے 50 سال گزر گئے، 55 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے. ماں کی گود سے اللہ نے ہمیں اسلام دیا، کتنے خوش نصیب ہمیں. وہ تو 30 سال کی عمر میں اسلام لائے تھے، 36 سال کی عمر میں انتقال ہوا. لیکن کیا انتقال ہوا ہے، کیا شہادت ہوئی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے عرش میں حرکت آئی. کیا آئی؟ اللہ کے عرش میں حرکت آئی. 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے. کتنے فرشتے؟ 70,000. مدینہ منورہ کے شہر میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی، فرشتے ہی فرشتے فرشتے. پھر ان کی جو قبر کھودی جا رہی تھی، اللہ اکبر. اور جب جو ہے نا وہ قبر کھودی جا رہی تھی تو اس سے مشک اور عنبر کی خوشبوئیں آ رہی تھی. اور یہ کہا گیا کہ مومن کے کیا کہنے، مشک اور عنبر کی. میرے محترم بزرگوں، خوشبوئیں آئیں. اور اسلام میں کتنے سال گزارے؟ 6 سال. یہ ہے کمائی. اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی کے کچھ سال ہمارے گزر جائے نا، اللہ راضی ہو. اور اللہ ہمیں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. لوگ جنت میں جائیں اور جو ہے لوگ میرے محترم بزرگوں جہنم کی آگ سے بچیں. یہ کمال ہے. باقی کیا ہے؟ جب ایک دفعہ سب کا فیصلہ ہو جائے گا نا، پھر غیر مسلم کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے. سیل لگا دی جائے گی جہنم کو، کوئی نہیں نکل سکے گا. چلاتے رہیں گے، روتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، لڑتے جھگڑتے رہیں گے، لیکن کوئی بھی میرے محترم بزرگوں کفار کو اللہ نکال کے جنت میں نہیں بھیجے گا. تو ان پہ رحم کھانا اور اپنی زندگی میں اسلام کو لے کے آنا اور اپنی زندگی میں اسلامی زندگی کے ساتھ دنیا میں پھرنا اور مسلمانوں کو اسلامی زندگی کے لیے تیار کرنا، دین کی عالی اور مبارک محنت کو کرنا اور ایک ایک سنت کو دنیا میں زندہ کرنا اور ایک ایک اللہ کے حکم کو دنیا میں زندہ کرنا. اور جب ہماری زندگیوں میں دین آ جائے گا تو آج کا کفر بے جان ہے. آج کے کفر میں جان نہیں ہے. وہ تو پہلے زمانے کا کفر تھا جو دنیا میں للکارتا تھا. آج تو اگر کوئی صحیح شکل کا دین دنیا میں اسلام کا کسی کو نظر آتا ہے نا، وہ فوراً قبول کر لیتے. ان کے پادری بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کے بڑے بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کے چھوٹے بھی مسلمان ہو جاتے ہیں جی. امریکہ میں ایک جماعت شب جمعہ تھی، کئی سال پہلے کی بات ہے. رات کو قیام کے لیے جو ہے نا میرے محترم بزرگوں کوئی جگہ نہیں ملی، ایک گرجے میں ٹھہر گئے. گرجے والوں نے ان کو اجازت دے دی. صبح میرے محترم بزرگوں سال کی جماعت تھی پیدل، صبح کا وقت تھا، 10-11 بجے کا وقت ہے جی. اس علاقے کے جو ہے گرجے میں لوگ بھی جمع ہوئے. یہ ماشاءاللہ ہماری جماعت کے ساتھی بھی سب نے ماشاءاللہ غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہے جی، وہ تعلیم کا حلقہ اور یہ ساری چیزیں. تو وہ جو گرجا تھا اس کا جو بڑا تھا، اس کا جو بیٹا تھا نا، وہ 9 عمر تھا. کہتے ہیں چھوٹی عمر تھی، 13, 14, 15 سال ایسی عمر. تو اس نے سارا یہ منظر دیکھا تو وہ پادری سے مخاطب ہوا اور اس نے پادری کو یہ کہا کہ بھائی آپ لوگ اپنی شکلیں دیکھیں اور آپ لوگ ان کی شکلیں دیکھیں. انگریزی میں کہا ہے جی. پھر وہ کہنے لگا کہ ان کی شکلوں میں کتنی جاذبیت ہے، جماعت کے ساتھیوں کا کہا، اور آپ لوگ اپنی شکلیں دیکھو کیسی ہیں. ان کا آدمی کہہ سکتا تھا، اپنا تو نہیں کہہ سکتا تھا. تو اس نے برملا کہا. پھر یہ کہا کہ تم ان کے کپڑوں کو دیکھو، ان کے کپڑوں میں کتنی کشش ہے، اور آپ اپنے کپڑوں کو دیکھیے. بولتا رہا. آخر میں وہ کہنے لگا کہ میرا دل یہ کہتا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ میرا دل یہ کہتا ہے، کیونکہ وہ نصرانی تھے. تو اس نے کہا میرا دل یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ان جیسے تھے، تمہارے جیسے نہیں تھے. ہے جی. کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم ان جیسے تھے، تمہارے جیسے.
تو اللہ پھر غیر سے وہ بات کروا دیتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم دنیا میں پھریں، دین پہ چلتے ہوئے پھریں، سنتوں کے مطابق ہماری زندگی ہو. سنت کا بڑا روب و دبدبا ہے، بڑا روب و دبدبا ہے. ہاں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا. ہاں، وہ کچھ کہنا بھی چاہیں گے تو آپ کو نہیں کہہ سکیں گے. اللہ ایسا روب و دبدبا دلوں میں ڈال دیں گے، اور ماشاءاللہ دنیا میں دین آئے گا وہ میرے اور آپ کے حساب میں آئے. سبحان اللہ ہے جی. اور ہر عمل کو صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. دیکھیے، کوئی عمل اللہ کے لیے ہوگا تو اس کی قیمت لگے گی، اور اللہ کے لیے نہیں ہو تو بیکار ہے، بیکار ہے. ردی کی ٹوکری میں چلا گیا. کہتے ہیں وہ اعمال جو اللہ کے غیر کے لیے ہوں گے وہ جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے. اللہم اجعل، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف دعا ہے، اللہم اجعل اعمالنا خالصۃ لوجہک. اے اللہ، ہمارے اعمال کو تو صرف اور صرف اپنے لیے کر دے، مزہ آ جائے. یہ ہمارا بیٹھنا اللہ کے لیے ہو جائے. کیا بات! یہ ہم نے مغرب پڑھی اللہ کے لیے ہو جائے، یہ ہم عشاء پڑھیں گے اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ تہجد پڑھائے گا یہ اللہ کے لیے ہو جائے. کیا بات، کیا بات! کوئی سجدے ہمارے اللہ کے لیے ہو جائیں، کوئی رکوع ہمارے اللہ کے لیے ہو جائے، کوئی کسی کے لیے بھلائی کرنا اللہ کے لیے ہو جائے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. روزہ رکھا ہوا ہے، دن بھر محنت و مشقت سے تھوڑے سے گیہوں ملے ہیں، تھوڑا سا جو ملا ہے اس کی روٹی بنائی گئی ہے. وہ سائل آ کے سوال کرتا ہے، اور اہل بیت کے گھرانے کے لوگ سب کے سب روزے سے. اور میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ سب کے سب جو ہے یہ سائل کو دے دیتے ہیں جی، کبھی مسکین کو دے دیتے ہیں، کبھی جو ہے قیدی کو دے دیتے ہیں. انما ویطعمون الطعام علی حبہ مسکین، کبھی یتیم کو دے دیتے ہیں. اور 3 روزے ایسے رکھ لیے کہ نہ سحری میں کچھ نہ افطار میں کچھ ہے جی. اور پھر اللہ کا کلام گواہی دیتا ہے کہ یہ اس کے ذریعے سے شکریہ کہلوانا بھی نہیں چاہتے تھے، ان کا یہ عمل صرف اللہ کے لیے تھا. ایسا نکھرا ہوا عمل، ایسی ہمیں اللہ سے محبت ہو، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہمیں محبت ہو ہے جی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیارت ہوتی تھی. تو لوگوں نے پوچھا، ہم آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمیں نہیں ہوتی، آپ کو اتنی ہوتی ہے جی. تو انہوں نے ایک دن ان لوگوں کی دعوت کی، اور دعوت میں مچھلی کو رکھا. کیا رکھا؟ ہر آدمی مچھلی کھائے گا، وہ پانی کوئی بھی نہیں پیے گا. اور ابھی بس مختصر سا بات پوری ہونے والی ہے. آپ حضرات کو اللہ جزائے خیر دے. جہاں اتنی دیر آپ محبت سے بیٹھے رہے، تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیے، تشکیل ہوگی، کھڑے ہو کے لوگ نام لکھائیں گے. ہمارے یہاں ترغیب ہے، پکڑ دھکڑ تو ہے جی. جس کے دل میں اللہ ڈالے گا وہ نام لکھائے گا. آپ جم کے بیٹھیں گے نا تو میرے محترم بزرگوں، آپ کو اور مجھے انشاءاللہ سارے نام لکھانے والوں کے ناموں میں حصہ ہمارا پڑ جائے گا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ان لوگوں کی دعوت کی، ضیافت کی، اور کھانے میں مچھلی کو رکھا. کیا رکھا؟ اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ پانی کوئی بھی نہیں پیے گا. کیا کہا؟ پانی کوئی بھی نہیں پیے گا. میرے محترم بزرگوں دوستوں، سب رات کو سو گئے، پانی نہیں پیا. اللہ کی شان، ہر آدمی نے خواب میں پانی دیکھا. کیا دیکھا؟ پانی. شکلیں مختلف تھیں. کسی نے پانی کی سرائی دیکھی، کسی نے نہر دیکھی، اور کسی نے میرے محترم بزرگوں دریا دیکھا، کسی نے کوزہ دیکھا پانی سب نے. اور اللہ کی شان، اس رات بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. تو انہوں نے کہا، بھائی آپ کی طلب پانی کے لیے تھی، آپ کو پانی نظر آیا. میری طلب اللہ کے فضل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو مجھے ان کی زیارت ہو گئی. تو بھائی اللہ ہمیں ایسا، اللہ اپنی ذات کی محبت کا بہت حصہ ہمیں دے، اور رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اللہ ہمیں بہت حصہ دے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی اللہ نے اپنے کلام میں بڑی تعریف کی ہے جی. اور اس میں یہ بات آئی ہے کہ یہ اللہ کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے. بڑی تعریف کی ہے 28ویں سپارے میں، سورہ مجادلہ کے آخر میں اللہ نے بڑی تعریف کی ہے ان کے ایمان کی،
کہ یہ اللہ کے مقابلے میں نہ باپ کی پرواہ کرتے ہیں، نہ بھائی کی پرواہ کرتے ہیں، کسی کی یہ پرواہ نہیں کرتے، اللہ کے مقابلے میں یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو بھائی اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ دے، اللہ کے راستے میں پھرنا، مارے مارے پھرنا، ہر عمل کو اللہ کے لیے کرنا، اور راستے میں جا کر اچھا وقت لگانا۔ اب ماشاءاللہ یہ چھٹیاں بھی آ رہی ہیں، بہت سے لوگ نکلیں گے صبح سے جماعتوں میں، کہیں سے 40 آدمی، کہیں سے 50 آدمی، کہیں سے 60 آدمی، کئی جماعتیں بنیں گی۔ اب ان جماعتوں کے ساتھ پوری تفصیلی میرے محترم بزرگوں بات ہو، اور یہ ایسا سے روزہ چاہے لگائیں اور چلہ لگائیں، 4 مہینے لگائیں، ایسے لگائیں کہ زندگی بدل جائے، 2 4 6 گھنٹے دعوت میں لگیں، اور 2.5 گھنٹے کی مسلسل تعلیم ہو، اور سیکھنا سکھانا ہو، اور ذکر و تلاوت ہو، اور حسن اخلاق ہوں، اور رات کے آخری حصے میں اللہ کو منانا ہو، اللہ کی منت سماجت کرنا ہے۔ عرابی تھا نا، کہہ رہا تھا اے اللہ میری مغفرت کر، اور اگر آپ میری مغفرت نہیں کرتے پھر بھی میں کہاں جاؤں گا، میرا کوئی ہے ہی نہیں آپ کے سوا، آپ ہی نے کرنی ہے۔ اب جب آدمی اس طرح اللہ سے دعا مانگے گا تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، اور آدمی کا کام ہو جائے گا۔ منت سماجت کرنا، ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، دعا میں اصرار کرنے والے سے اللہ ناراض نہیں ہوتے، خوش ہوتے ہیں۔ بندہ بار بار کہتا ہے اللہ کر دے کر دے کر دے، اللہ کر ہی دیتے۔ وہ کہتے ہیں نا، حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایک نابینا آدمی اللہ سے آنکھیں مانگ رہا تھا۔ حجاج نے کہا بھائی کتنے وقت سے مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا کچھ وقت ہو گیا۔ حجاج نے کہا صبح ہونے سے پہلے آنکھیں نہیں ملی نا تمہارا سر قلم کر دیا جائے۔ اب جو اس نے دعا مانگنا شروع کی ہے، اللہ اکبر، فجر سے پہلے اللہ نے آنکھیں دی۔ وہ کہتا تھا اللہ پہلے تو آنکھیں ہی نہیں تھی، اب جان بھی جائے گی، اللہ نے فجر سے پہلے آنکھیں دی۔ تو بھائی ایسا اللہ سے لو لگانا، مانگنا، اللہ کی منت سماجت کرنا، اور میرے محترم بزرگوں اللہ کے راستے میں مارے مارے پھرنا، اس فتنے فساد کے زمانے میں اللہ نے اتنا بڑا ہمیں کام دے دیا۔ دیکھیے اتنا مجمع ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے، بات سننا ہے، کتنی بڑی بات۔ اب 5-7 منٹ کی 10 منٹ کی تشکیل ہوگی، زیادہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہمارے یہاں تو تشکیل میں بھی زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، نہ بیان میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں حوصلے اور ہمت کے ساتھ آپ فرمائیے، کون ماشاءاللہ ہمت کرتا ہے اور کہتا ہے میں جو ہوں نا 4 مہینے کے لیے تیار۔ ہمارے ہاں سب سے پہلا تقاضا وہ ہوتا ہے جس پہ ہر آدمی آ سکتا ہے۔ 4 مہینے کے لیے جانے کے لیے کوئی پابندی نہیں، کوئی